بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 محرم الحرام جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو فوج یزید نے لاشِ امام حسین کو لوٹنا شروع کیا۔ کسی نے عمامہ اتارا تو کسی نے کپڑے اور کسی نے انگلی کاٹ کر انگوٹھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ذوالجناح نے بیویوں کو دی۔ جیسے جیسے شام کا وقت قریب ہوا، اہل بیت پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ خیام حسینی کو آگ لگا دی جائے، اور خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا، بیٹا سجاد، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، کیا کریں؟ باہر نکل جائیں یا جل کر مر جائیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی اماں، آپ سب باہر نکل جائیں۔ سب بیبیوں نے اپنے اپنے سروں میں خاک ڈالی، اپنے بالوں سے منہ کو چھپایا اور سب باہر آ گئیں، اور بی بی زینب امام سجاد کو لے کر باہر آئیں۔ بی بی زینب نے تمام مستورات اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ شہزادی حسین موجود نہیں ہے۔ بی بی زینب و ام کلثوم شہزادی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں۔ جب مقتل کے قریب سے گزری تو ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ جب آگے بڑھ کر دیکھا تو شہزادی سکینہ ایک لاشے پر رو رہی تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا کہ بیٹی، کس کے لاشے پر رو رہی ہو؟ تو شہزادی سکینہ نے جواب دیا، پھوپھی اماں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ تب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹی، تمہیں کیسا پتہ چلا؟ اس لاشے کا تو سر ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ تو شہزادی سکینہ نے جواب دیا، پھوپھی اماں، جب میں مقتل پہنچی تو میں بابا کو آواز دے رہی تھی تو اس لاشے سے آواز آئی، بیٹی سکینہ، میں یہاں ہوں۔ بی بی زینب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔ آج علی کی بیٹی عباس بن کر پہرا دے رہی ہے۔ دوسری طرف عمر ابن سعد نے حکم دیا کہ تمام لاشوں کے سر کاٹ لیے جائیں۔ جب تمام لاشوں کے سر کاٹ لیے گئے اور گنتی کی گئی تو معلوم ہوا ایک سر کم ہے، تو کسی نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ حسین ابن علی نے اپنے ننھے شہزادے کو دفن کیا ہے۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا، قبر کی تلاش کرو، جہاں مٹی نرم ملے وہاں سے لاشے کو نکال کر سر کو کاٹ لو۔ فوج اشقیاء نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے۔ ایک جگہ جب زمین میں نیزہ مارا تو خالی نیزہ باہر نہیں آیا، بلکہ شہزادہ علی اصغر نیزے کے ساتھ باہر آئے اور شہزادے کے سر کو کاٹ لیا گیا۔ اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا۔ امام سجاد جو کہ بیمار تھے انہیں توق اور بیڑیاں پہنائی گئی، تمام مستورات کو رسیاں پہنائی گئی اور بنا پالان کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور تمام سروں کو نیزوں پر سوار کیا گیا، اور اہل بیت کو لاشوں کے قریب سے گزارا گیا۔ جب اہل بیت لاشوں کے قریب سے گزرے تو ہر بیوی آہ و بکا کر رہی تھی۔ یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا اور راستے کی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے کوفہ ابن زیاد کے محل پہنچا، جہاں ابن زیاد اپنے مخصوص محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ سب کو اس دربار میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس کے حکم سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لایا گیا اور سامنے تشت میں رکھا گیا۔ سروں کے بعد اہل بیت کی مستورات اور بچے دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے۔ جناب زینب بھی سر جھکائے دربار میں داخل ہوئیں اور ایک گوشہ میں بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو تمہاری گفتار میں آشکار کیا۔ جناب زینب نے اس کے جواب میں فرمایا، رسوا صرف فاسق لوگ ہوتے ہیں اور بدکار ہمیشہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور ہم سب اہل بیت رسول ہیں۔ ہم میں سے کوئی تمہارے جیسا نہیں ہے کہ جو فسق کریں اور جھوٹ بولیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اچھائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ وہ افراد تھے کہ خدا نے مقام شہادت کو جن کا سر نوشت قرار دیا، اس لیے وہ اپنی خوابگاہ کی طرف عدل اور انصاف کے لیے جلدی روانہ ہو گئے، اور خداوند تعالیٰ جلد از جلد انہیں اور تمہیں اکٹھا کرے گا تاکہ تمہارے اوپر مقدمہ کرے۔
پھر دیکھنا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تیری ماں تیرے گریے میں بیٹھے اے مرجانہ کے بیٹے۔ ابن زیاد جناب زینب کے آتش باز خطاب سے اس حد تک غضبناک ہوا کہ جناب زینب کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ عمرو بن حریث اس مجلس میں حاضر تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا، یہ تو ایک عورت ہے اور عورت کی گفتگو پر سزا نہیں دینی چاہیے۔ اس پر ابن زیاد اپنے غصے کو پی گیا اور قتل کا حکم واپس لے لیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم پر سر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، جہاں پر سر امام حسین قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا۔ یزید نے خط کا جواب 12 دن بعد دیا اور کہا کہ شہدائے کربلا کے سر اور اہل بیت کو شمر کی سربراہی میں شام بھیج دو، اور قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ جب یہ قافلہ حلب کے راستے دمشق اور شام میں داخل ہوا تو لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ کوئی اہل بیت کو تازیانے مارتا تھا تو کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، اور جسے مارنے کے لیے کچھ نہ ملا تو وہ گرم ریت اہل بیت پر پھینکتا تھا۔ آخرکار یہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا تو یزید اپنے تخت و تاج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا اور اس کے ہاتھ میں ہجران کی چھڑی تھی، جو یہ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر مارتا تھا اور کہتا تھا، یہ بدر کا بدلہ، یہ احد کا بدلہ۔ یزید کے درباریوں میں سے ایک شخص اٹھا اور کہا، یزید نہ مار، خدا کی قسم میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ کو ان لبوں کے بوسے لیتے دیکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے، حسین مجھے تیرے منہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ دوستو، اسیران کربلا نے شام میں کم و بیش 1 سال کی قید گزاری، جہاں پر اہل بیت پر مصیبت کے کئی پہاڑ ٹوٹے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ایسی آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔